أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تاثراتی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے ایک معزز مہمان فاضل دوست پورے ضلع جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی املوی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. محترم سامعین و حاضرین مجلس، کلیہ ایسا صدیقہ للبنات کے کیمپس میں یہ جو شاندار مسجد عائشہ کے نام سے بنی ہوئی ہے، یقیناً اس مسجد کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اور یہ مسجد ہی نہیں ہے، اس کے اندر جیسا کہ شیخ نے کہا کہ یہ ایک ہال کی طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ نماز بھی ہو اور بچیوں کو ٹریننگ دی جائے، بچوں کو ٹریننگ دی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے، پلس اس میں تقریریں ہوں، وعظ ہو، نصیحت ہو، چھوٹے پروگرام کرنا ہو تو بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں. یعنی بہت سارے کام ہم یہاں سے انجام دے سکتے ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مسجد الحمدللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. لہذا جن لوگوں نے بھی اس مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما اور انہیں اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. ہم سب کو پتہ ہے دین اسلام کے اندر مساجد کی تعمیر کی بڑی اہمیت ہے. مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کا ارشاد ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی واضح حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو بہرحال جن احباب نے بھی، مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا تعاون دیا ہے، تو چاہے وہ تھوڑا دینے والے ہوں یا زیادہ دینے والے ہوں، تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور تمام لوگ اس میں جو بھی انہوں نے رقم دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انہیں صلہ عطا فرمائے گا. میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ ادارہ جتنی قلیل مدت میں، جتنے کم وقت میں ترقی کیا ہے، شاید کم ادارے ترقی کرتے ہوں. ہم لوگ ایک وقت تھا آتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. مسجد کے اندر کیا ہے، نماز ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا اور یہ کہ درس و تدریس تھوڑا بہت ہوتے تھے. اور پھر سن 2013 کے اندر غالباً یہاں لوگوں نے میٹنگ کر کے السنہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی باغ خالص نام سے ایک ٹرسٹ، ایک تنظیم بنائی. اور اس تنظیم کا ذمہ دار میرے علم کے مطابق جناب عین الحق اعظمی صاحب کو بنایا گیا. اور پھر سن 2013 ہی کے اندر مبارک پور اور آس پاس کے علماء کو مدعو کر کے ایک میٹنگ کی گئی کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو بھی بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں انہیں مئو جانا پڑتا ہے، دور دراز کے علاقے میں جانا پڑتا ہے. اور بچیوں کی تعلیم یہ بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اگر بچیاں عالم بن جائیں اور یہ دین کی جانکار بن جائیں تو یہ شادی ان کی ہوگی جہاں جائیں گی، جس علاقے میں جائیں گی انشاءاللہ اس پورے علاقے کو روشن کریں گی. بہرحال یہ مشورہ ہوا اور پھر سن 2013 ہی کے اندر اسی مسجد کے بغل میں، یا دھرارا کے اندر جو مسجد ہے اسی کے بغل میں ایک ہال ہے، وہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا.
اور پھر لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے لیے ایک ہمیں زمین خریدنا چاہیے۔ چنانچہ سن 2014 کے اندر زمین کے لیے کوشش کی گئی، اور یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں 2014 کے اندر تقریباً 6.5-7 بسواں زمین خرید لی گئی۔ الحمدللہ پھر سن 2015 کے اندر جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتلایا کہ ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی، اور فضیلت الشیخ مولانا ظفر الحسن صاحب جو شارجہ میں رہتے ہیں ان کو مدعو کیا گیا، آس پاس کے علماء کو مدعو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس ادارے کی، یعنی اس ادارے جس کے اندر ہم ہیں، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے اس ادارے کے اندر تعمیراتی کام چلتا رہا، اور آج تک الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تعمیری سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ کیسا تھا اور اس وقت کس حال میں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس چھیتر میں، اس علاقے میں توحید کا ایک مرکز یہ قائم ہو گیا، جہاں سے توحید کی دعوت کو آس پاس کے علاقوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اس ادارے کے اندر فقط یہ نہیں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک پڑھائی ہو گئی، بچیاں گھر چلی گئی، کام ختم نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ذمہ داران مدرسہ، ذمہ داران لوگ بچیوں کو لے کر آس پاس کے علاقے میں جاتے ہیں، اور عورتوں کے بیچ، خواتین کے بیچ دینی پروگرام، دینی اجتماعات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت فائدے کی چیز ہے، اور اس کا اثر میں نے خود محسوس کیا کہ بڑا اچھا اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، لوگ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیونکہ عموماً مردوں کے لیے تو پروگرام وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے پروگرام بہت کم ہو پاتے ہیں، ان کو نصیحت کے لیے وقت کم مل پاتا ہے، لہذا ان کے لیے اس ادارے نے یہ انتظام کیا۔ بہرکیف یہ قلیل مدت کے اندر، کم وقت کے اندر یہ ادارہ جس قدر ترقی کیا ہے، اس کے لیے میں ادارہ کے تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اس ادارے کے جو ناظم اعلیٰ ہیں یعنی جناب عین الحق اعظمی صاحب، اسی طریقے سے جو اس ادارے کے بالکل ہی خاص لوگوں میں سے ہیں یعنی فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ صاحب، اسی طریقے سے سرفراز صاحب اور انتخاب عالم صاحب، یہ بالکل خاص طریقے سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے احباب الحمدللہ، چاند پر ہو، عظمت گڑھ ہو، اور آس پاس کا جو بھی چھیتر علاقہ ہے، تمام جگہ سے لوگ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور مل کر شانہ بشانہ ہو کر اس ادارے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام لوگ متحدہ طور سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے ابھی یہ آگے کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہ منزلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یقیناً بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو پورب سائیڈ کا ایریا بچا ہوا ہے، اتر سائیڈ کا ایریا بچا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور تعلیم کا سلسلہ ابھی تو لاک ڈاؤن کے سبب رکا ہوا ہے، انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو بڑے اچھے طرز پہ، جیسے پہلے یعنی 2013 سے 2014 سے، یعنی جب سے یہ ادارہ کھلا تب سے الحمدللہ یہ تأثر ملا ہے کہ یہاں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بچیاں خود کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ جو بھی ٹیچر ہیں، پڑھانے والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، چاہے وہ مرد میں ہوں کہ عورت میں ہوں، سب بڑی اچھے طریقے سے تعلیم دیتی ہیں۔ تو یہ اچھا تأثر جب جاتا ہے علاقوں میں تو پڑھنے والے بھی رغبت کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ چلو وہاں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرز پہ انشاءاللہ جب یہ لاک ڈاؤن مکمل طریقے سے ختم ہوگا تو پڑھائی شروع ہوگی، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جہاں کبھی یعنی توحید کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں الحمدللہ جہاں اہل حدیث کا وجود نہیں تھا، الحمدللہ آج وہاں ایک مرکز قائم ہے، ایک مسجد قائم ہے، اور سامنے ایک جامع مسجد بھی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اس کے لیے میں جتنی بھی مبارکباد پیش کروں کم ہے، مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر ذمہ داران مدرسہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ذمہ داران کو، اس مدرسے اور اس ادارے کو اسی طرح مل جل کر آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی اس ادارے سے جڑے رہنے اور اس کا ہر اعتبار سے سپورٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔